Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. 9th class mathematics unit number 11 theorem number 11.1.5 के साथ हाजिर है. If three or more parallel lines make congruent segments on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them. अगर आपके पास कोई से तीन पैरेलल लाइंस है, यानी जिस तरह से ए बी सी डी और ई एफ, ये तीन हमारे पास पैरेलल लाइंस है, तो अगर तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस ऐसे हो कि वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाए किसी एक ट्रांसवर्सल पे. ट्रांसवर्सल से मुराद ये है कि ये जो एल एक्स एक लाइन है, इसने इन तीनों पैरेलल लाइंस को पॉइंट एम एन और पी पे इंटरसेक्ट किया है. तो ये ट्रांसवर्सल एल एक्स जो है, ये इन तीन पैरेलल लाइंस को 3 पॉइंट्स एम एन और पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो सेगमेंट्स बनेंगे यहाँ पे एम एन और एन पी, इन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर लाइन में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल, यानी ये जो लाइंस आपने ड्रॉ किए थे पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल जो इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है, जिसने इन तीनों लाइंस को एम एन और पी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स बन रहे हैं एम एन सेगमेंट और एन पी सेगमेंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them. तो अगर एम एन और एन पी कॉन्ग्रुएंट है, जिस तरह इस तीनों पैरेलल लाइंस पे ये जो ट्रांसवर्सल ने दो सेगमेंट्स बनाए हैं एम एन और एन पी, तो अगर ये एम एन और एन पी सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कहते हैं कि जब आप कोई दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन तीन पैरेलल लाइंस को फिर से इंटरसेक्ट करे किसी भी तीन पॉइंट्स आर एस और टी पे, तो फिर ये सेगमेंट आर एस और एस टी जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ये हमने साबित करना है कि एक ट्रांसवर्सल अगर तीन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके उसमें दो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स अगर बनाता है, तो जो भी आप अगला लाइन या ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों लाइंस को फिर इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पर भी जो सेगमेंट्स बनेंगे जिस तरह आर एस और एस टी जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ये साबित करना है कि आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी. गिवन में क्या होगा, ए बी लाइन, सी डी लाइन और ई एफ लाइन, ये तीनों आपस में पैरेलल है. दैट इज ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. The transversal LX intersects AB, CD and EF at the points M, N and P respectively. ये LX ट्रांसवर्सल इन तीनों लाइंस को पॉइंट M, N और P पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, सच दैट एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी. यहाँ पे ये बताया गया है कि एम एन और एन पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है. ये गिवन में से है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाएगा. तो एम एन सेगमेंट और एन पी सेगमेंट्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. द ट्रांसवर्सल क्यू वाई, अब ये जो दूसरा ट्रांसवर्सल हम ले रहे हैं क्यू वाई, ये क्या है, इंटरसेक्ट्स देम एट पॉइंट्स आर एस एंड टी रिस्पेक्टिवली. ये क्यू वाई ट्रांसवर्सल ए बी लाइन, सी डी लाइन और ई एफ लाइन को पॉइंट आर एस और टी पे रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है. साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि ये जो आर एस और एस टी है, ये दो सेगमेंट्स ये कॉन्ग्रुएंट है. आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, ये हमने साबित करना है. कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन में आप इस तरह करें कि आर से आपने आर यू पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एल एक्स लाइन के. फ्रॉम आर ड्रॉ आर यू पैरेलल टू एल एक्स. ये जो आर यू है ये एल एक्स के पैरेलल होगा, विच मिट्स सी डी एट यू. और ये जो आर यू आपने ड्रॉ किया है ये सी डी लाइन के साथ पॉइंट यू पे मिलता है. दैट इज यू इज अ पॉइंट ऑन सी डी और आर यू जो है ये एल एक्स के पैरेलल है. फ्रॉम एस ड्रॉ एस वी पैरेलल टू एल एक्स. यहाँ एस से आपने एस वी को भी एल एक्स के पैरेलल लेना है, यानी आपने आर यू भी एल एक्स के पैरेलल लेना है और एस वी भी आपने एल एक्स के पैरेलल लेना है. और ये इस तरह पैरेलल है कि आर यू जो है वो सी डी को पॉइंट यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एस वी जो है वो ई एफ को पॉइंट वी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच मेट्स ई एफ एट वी. ये जो एस वी आपने ड्रॉ किया है ये ई एफ को वी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. As shown in the figure, let the angles be labeled as angle 1, 2, 3 and angle 4. जिस तरह फिगर में दिखाया गया है इसमें हमने इनके नाम रखे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. प्रूफ में आपने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे रीजंस बताने हैं. एम एन यू आर इज अ पैरालेलोग्राम. ये जो एम एन यू आर है ये हमारे पास एक पैरालेलोग्राम है. और ये क्यों पैरालेलोग्राम है, ये इसलिए है कि गिवन में ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है ये पैरेलल थे. तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो एम आर
اور این یو جو ہے یہ بھی پیرالل ہوں گے. اسی طرح آپ نے آر یو کو پیرالل لیا تھا ایل ایکس کے, تو جب آر یو ایل ایکس کے پیرالل ہے تو آر یو ایم این کی بھی پیرالل ہوگا. اسی طرح آپ نے تو آر یو اور ایس ایل ایکس اگر پیرالل ہے تو آر یو اور این ایم بھی پیرالل ہے, تو اسی لیے ایم این آر یو ایم این یو آر یہ جو فگر بن رہی ہے یہ پیرالیلوگرام ہے. سو ایم این یو آر از اے پیرالیلوگرام, اور ریزن میں آپ بتائیں کہ آر یو از پیرل ٹو ایل ایکس, آر یو ایل ایکس کے پیرل ہے تو ان پارٹیکولر یہ ایم این کی بھی پیرل ہوگا, اور اے بی از پیرل ٹو سی ڈی, اے بی اور سی ڈی پیرل ہے تو ایم این اور ایم آر اور این یو جو ہے یہ پیرل ہوں گے. سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایم این از کانگرون ٹو آر یو, کہ ایم این یہ جو ایم این ہے اور آر یو یہ کانگرون ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی پیرالیلوگرام بنتا ہے ایم این یو آر تو اس میں اپوزٹ سائڈز پیرل بھی ہوں گے اور کانگرون ہوں گے, تو ایم این آر یو پیرل بھی ہے اور کانگرون بھی ہے. اسی طرح این یو اور ایم آر پیرل بھی ہوں گے اور کانگرون بھی ہوں گے, تو ایم این از کانگرون ٹو آر یو, ایم این اور آر یو کانگرون ہے, اپوزٹ سائڈز آف اے پیرالیلوگرام. اس کو ایکویشن 1 کا نام دے, اور اب یہ آگے اس کی ضرورت ہوگی. سملرلی اچھا, اب یہ جو ایک پیرالیلوگرام میں آپ نے ڈسکشن کی ہے, دوسرے پیرالیلوگرام میں بھی اس طرح سے ہوگا. اس میں بھی این پی وی ایس یہ ایک پیرالیلوگرام ہوگا, اور اس میں سے این پی اور ایس وی پیرل بھی ہوں گے, کانگرون بھی ہوں گے. اسی طرح این ایس اور پی وی یہ پیرل بھی ہوں گے اور کانگرون بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ریزلٹ آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, تو اس دوسرے کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ڈائریکٹ ان کے ریزلٹس لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیے سملرلی این پی از پیرل ٹو ایس وی, کہ این پی اور ایس وی جو ہے یہ بھی کانگرون ہوں گے. اس کو ایکویشن 2 کا نام دے. بٹ ایم این از کانگرون ٹو این پی, لیکن یہاں پہ آپ پہلی بتا چکے ہو کہ ایم این اور این پی جو ہے یہ کانگرون ہے. تو ایم این کانگرون ہے آر یو کے اور این پی کانگرون ہے ایس وی کے. ایم این اور این پی آپس میں کانگرون ہے, لہذا آر یو اور ایس وی بھی آپس میں کانگرون ہوں گے. تو ایم این از کانگرون ٹو این پی اور آر یو از کانگرون ٹو ایس وی. یہ ریزلٹ ہم نے اسی سے ڈرائیو کیا ہے کہ چونکہ ایم این این پی کانگرون ہے اور ایم این کانگرون ہے آر یو کے اور این پی کانگرون ہے ایس وی کے, لہٰذا آر یو اور ایس وی بھی آپس میں کانگرون ہوں گے. یہ ایکویشن 1 2 اور 3 میں آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں. سو آر یو از کانگرون ٹو ایس وی. ٹھیک ہے, آلسو آر یو از پیرل ٹو ایس وی. اچھا, آر یو اور ایس وی جو ہے, آر یو اور ایس وی یہ بھی آپس میں پیرل ہوں گے. کیوں پیرل ہوں گے؟ کیونکہ آر یو جو ہے وہ ایل ایکس لائن کے پیرل ہے اور ایس وی لائن جو ہے وہ بھی ایل ایکس لائن کے پیرل ہے. تو جب دو لائن ایسے ہے کہ وہ کسی ایک تھرڈ لائن کے پیرل ہے تو یہ دونوں لائن سیگمنٹ بھی آپس میں پیرل ہوں گے. سو آر یو اور ایس وی پیرل ہے, آر یو از پیرل ٹو ایس وی. کیوں؟ ایچ از پیرل ٹو ایل ایکس, اور یہ کنسٹرکشن ہم نے کی تھی. Therefore اینگل 1 is congruent to اینگل 2 اور اینگل 3 is congruent to اینگل 4, اور یہ کرسپونڈنگ اینگل ہے. میں یہاں پہ ایکسپلین کروں کہ اینگل 1 اور اینگل 2 کس طرح کرسپونڈنگ اینگل ہے اور اینگل 3 اور اینگل 4 کس طرح کرسپونڈنگ اینگل ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک لائن ہو اور اس لائن پہ آپ دو مزید پیرالل لائنز ڈرا کریں, یعنی دو ایسے لائن جو کہ اس لائن کو پہلی لائن کو ٹچ کرے, اور وہ دو لائنز جو آپ ڈرا کر رہے ہو وہ آپس میں پیرالل ہو, جس طرح آر یو اور ایس وی پیرالل ہے, تو یہاں پہ اینگل 1 اور اینگل 2 جو ہے یہ پھر کرسپونڈنگ اینگل ہوں گے. تو لازمی بات ہے کہ جب یہ دو لائن آر یو اور ایس وی پیرل ہوں گے تو اینگل 1 اور اینگل 2 جو ہے یہ جو کرسپونڈنگ اینگل ہے یہ پھر برابر ہوں گے. اسی طرح پھر میں ایکسپلین کروں ایک اور, تو اینگل 1 اور اینگل 2 تو کرسپونڈنگ اینگل ہے تو یہ اس لیے کانگرون ہے. اسی طرح اینگل 3 اور اینگل 4 بھی کرسپونڈنگ اینگل ہے. اینگل 3 اور اینگل 4 کس طرح کرسپونڈنگ اینگل ہے؟ اب آپ کے پاس پھر وہی ایک لائن ہے کیو ڈبلیو, یہ جو لائن ہے یہ لائن ہے, اس کے اوپر آپ نے دو مزید پیرل لائنز ڈرا کی ہے, جس طرح یہ ای ایف اور سی ڈی پیرل لائنز ہیں. تو اس پہ آپ فوکس کریں, یہاں پہ جو اینگل 3 اور اینگل 4 ہے یہ کانگرون ہے, کیونکہ یہ دو لائن سی ڈی اور ای ایف پیرل ہے, اور یہ ایک لائن کے اوپر سپوز ہم نے لیے ہیں یہ دو پیرل لائنز, تو یہاں پہ 3 اور 4 اینگل جو ہے یہ کرسپونڈنگ اینگل ہے, تو یہ بھی برابر ہوں گے. تو 1 اور 2 کرسپونڈنگ اینگل اور 3 اور 4 کرسپونڈنگ اینگل جو ہے یہ برابر ہے. یہ اس لیے برابر ہے کہ اینگل 1 اور اینگل 2 جن دو لائنز آر یو اور ایس وی پہ ہے وہ دونوں آپس میں پیرل ہے, تو اس لیے برابر ہے. اسی طرح اینگل 3 اور اینگل 4 جو ہے وہ ای ایف اور سی ڈی لائن پیرل ہے, اور یہ اس کے اوپر کرسپونڈنگ اینگلز لائی کرتے ہیں. سو اینگل 3 اینڈ اینگل 4 آر کانگروئنٹ کرسپونڈنگ اینگلز. اچھا, اب دو ٹرائنگلز ہمارے پاس بن رہے ہیں آر یو ایس اور ایس وی ٹی. ان دو ٹرائنگلز کی کرسپونڈنس لیتے ہیں. ٹرائنگل آر یو ایس کرسپونڈنگ ٹو ٹرائنگل ایس وی ٹی, ایس وی ٹی یہ ٹرائنگل ہے. تو ان دو ٹرائنگلز کی کرسپونڈنس لیتے ہیں. آر یو ایس کانگرون ٹو ایس وی, کہ آر یو اور ایس وی جو ہے یہ کانگرون ہے, اور اس کو آلریڈی میں یہاں پہ ثابت کر چکا ہوں کہ آر یو ایس کانگرون ٹو ایس وی, تو یہ آلریڈی پرووڈ.
اسی طرح اینگل 1 اور اینگل 2 بھی کانگروئنٹ ہے. اینگل 1 اور اینگل 2 کرسپونڈنگ اینگلس تھے اور اس کو ابھی میں ثابت کر چکا ہوں. اور اینگل 3 اور اینگل 4 بھی کانگروئنٹ ہے, یہ بھی کرسپونڈنگ اینگل ہے, اس کو بھی میں ثابت کر چکا ہوں. سو دونوں ٹرائنگلز آپس میں کانگروئنٹ ہوں گے. therefore triangle RUS is congruent triangle SVT on the basis of side angle angle postulate یا side angle angle congruent to side angle angle. یہاں پہ یہ ذکر ہے اس کا, کیونکہ ایک سائڈ دو اینگل دوسرے ٹرائنگل کے ایک سائڈ اور کرسپونڈنگ دو اینگلز کے کانگروئنٹ ہے. تو جب دو ٹرائنگل کانگروئنٹ ہوں گے, جس طرح RUS ٹرائنگل اور SVT ٹرائنگل یہ دونوں کانگروئنٹ ہے, تو جب دو ٹرائنگل کانگروئنٹ ہوں گے تو ان کے کرسپونڈنگ سائڈز اور کرسپونڈنگ اینگلز برابر ہوں گے. لیکن ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ RS اور ST یہ کانگروئنٹ ہے. تو آلریڈی دونوں ٹرائنگل کانگروئنٹ ہے تو ان کے کرسپونڈنگ سائڈ ہے RS اور ST. تو RS is congruent to ST. ریزن میں آپ بتا دیں کہ کرسپونڈنگ سائڈز آف کانگروئنٹ ٹرائنگل, کہ یہ ایک دو کرسپونڈنگ سائڈز ہے کسی بھی دو جو ہم نے ٹرائنگلز دیے تھے جس کو ہم کانگروئنٹ ثابت کر چکے ہیں. تو کانگروئنٹ ٹرائنگل کے کرسپونڈنگ سائڈز آپس میں کانگروئنٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ یہ تھیورم جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس تھیورم کو سیکھا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.